سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه فعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وروى ابن مردوي من حديث محمد بن منصور سفيان بن عيينة عن عمرو بن كرمة عن ابن عباس فذكره. وكان محمد بن إسحاق كان يوم أحد يوم السبت النصف من شوال، فلما كان الغد من يوم الأحد 16 ليلة مضت من شوال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو، وأذن مؤذنه ولا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس. فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن هزام فقال: يا رسول الله، إن أبي كان خلفني على أخوات لي 7. وقال: يا بني، إنه لا ينبغي لي ولا لك أن تترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن، ولسنا بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله على نفسي فتخلف على أخواتك. فتخلفت عليهم فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه. وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. اب سابقہ آیات میں الحمدللہ ہم نے یہ پڑھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق بھی دیے جاتے ہیں، فرحین اور بہت خوش ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے اپنی نعمت سے انعام عطا فرمایا ہے، اور اس بات پہ بھی خوش ہیں کہ ان سے پیچھے آنے والے جو ہیں وہ بھی اسی راستے پہ چلیں گے اور وہ بھی فائز المرام ہوں گے۔ تو ایک بات تو یاد رکھیں کہ شہداء جو ہیں ان کی حیات جو ہے وہ نص قرآن سے ثابت ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ، اور اسی سے جب قرآن مقدس سے یہ بات ثابت ہو گئی تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات جو ہے وہ تو بطریق اولا ثابت ہے،
کیونکہ شہید جب اتنے مرتبے پہ ہے تو اللہ کے نبی کا مرتبہ تو اس سے کروڑ درجے بلند ہے۔ اب یہ بات رہی کہ بھئی وہ حیات کیسی ہے، اب اس کی تفصیل آپ نے پڑھی کہ بعض حدیثوں میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کے ارواح جو ہیں وہ سبز پرندوں میں ہیں اور وہ جنت میں سیر کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ بات بھی آتی ہے کہ کافروں کے جو ارواح ہیں وہ سیاہ پرندوں میں ہیں اور انہیں بھی جہنم پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام علماء کرام نے، ائمہ عظام نے، اسی طرح حضرت قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے، اسی طرح شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی نے، اور اسی طرح بڑے بڑے فحول العلماء سب نے یہ لکھا ہے کہ بھی شہداء کی حیات ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ عام دنیا والوں، عام یعنی دوسرے مومنین کی حیات سے بہت بلند و برتر ہے۔ کیوں؟ ورنہ تو روح تو کافر کی بھی پھر زندہ ہے۔ کافروں کی روح کے بارے میں صرف یہی آ جاتا ہے نا کہ وہ سجین میں ہیں، یعنی 7 زمینوں کے نیچے ہیں، اور مومنین کی ارواح کے بارے میں آتا ہے کہ وہ علیین میں ہیں۔ تو ارواح تو پھر دونوں کی زندہ ہوئی، یعنی مومن کی روح بھی علیین میں موجود ہے اور کافروں کی روح جو ہے وہ بھی سجین میں موجود ہے۔ لیکن اس کے علاوہ پھر ان دونوں میں پھر تفاوت کیا رہا؟ صرف یہ ہے کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ جنت میں سیر کرتی ہیں، یعنی زندگی تو دونوں میں پائی گئی۔ اچھا، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم اس حیات کو نہیں سمجھ سکتے، سمجھا تو دیا گیا کہ وہ پرندوں میں ہیں اور جنت میں سیر کرتے ہیں۔ لا تشعرون کا کیا معنی ہوا؟ اور پھر ان ربہم یرزقون کا کیا معنی ہوا؟ رزق کے لیے تو یہ بدن محتاج ہوتا ہے، روح کے لیے رزق کا کیا مطلب؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ان تمام علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں اس میں حکمتیں ہیں، رحمتیں ہیں کہ ان کی ارواح جو ہیں وہ اعلیٰ علیین میں جنتوں میں سیر کر رہی ہیں، لیکن ان کا ایک گنا تعلق جو ہے ان کے جسد کے ساتھ بھی قائم ہوتا ہے۔ ان کا ایک ایسا تعلق ہے جو اسی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ روح علیین میں ہے، لیکن اس جسد کے ساتھ بھی تعلق ہے اور اس کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھی ہم نے تو انہیں قبروں میں دفن کیا، ہمارے سامنے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہمارے سامنے وہ قبروں میں دفن ہو گئے اور ان کی روح مبارک بھی علیین میں پرواز کر گئی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر بھی زندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہی وہ تعلق ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ عالم برزخ ہے، وہ عالم الگ ہے، تم الگ دنیا کے عالم کے لوگ ہو۔ جب تک اس عالم میں تمہارا خود ورود نہیں ہوگا، یہ ایسی باتیں نہیں جو سمجھانے سے سمجھائی جا سکیں۔ جیسے اس کی ایک مثال لیتے ہیں نا بزرگ کہ بھی اللہ کے بڑے مزے، یعنی اللہ کے ذکر کے بڑے مزے ہیں، لیکن جو چاہے سو چکھ لے۔ مقصد ہے کہ یہ تقریروں سے بات سمجھ نہیں آ سکتی کہ بھی اللہ کے ذکر میں کیا لطف ہے، اللہ کے ذکر میں کیا لذت ہے، اللہ کے ذکر میں انسان کی قلب کے لیے کیا حلاوت ہے، اللہ کے ذکر میں انسان کی روح کے لیے کیا تراوت ہے، اللہ کے ذکر کے بعد انسان اپنے رب کے کیسے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو سمجھانے سے نہیں سمجھی جا سکتی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم اس حیات کی گتھی کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ دیکھو جیسے ہم نیند والے کی روح بھی نکال لیتے ہیں، نیند والا آدمی سو رہا ہے لیکن روح ہم نے لے لی ہے۔ اب جس کو مرنا ہے ہم نے لے لی، جس نے زندہ رہنا ہے واپس لوٹا دی، لیکن روح لے لی، وہ موجود ہے، وہ موجود ہے، خواب دیکھ رہا ہے، اس روح کا تعلق اس سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اسی لیے کبھی کبھی اللہ اپنے ان بندوں کے نمونے دنیا میں بھی دکھلا دیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا حضرت جابر جب جنگ احد میں شہید ہو گئے تو میں نے دل میں یہ سوچا
کہ بھئی آج تو اتنے شہید ہیں کہ ایک ایک قبر میں 2-2 3-3 دفن ہو رہے ہیں، لیکن کاش مجھے موقع ملتا تو میں اپنے ابا کو علیحدہ دفن کرتا، کسی علیحدہ قبر میں دفن کرتا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ کافی عرصہ گزر گیا، کافی مدتوں کے بعد کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ وہاں احد میں پانی آیا، سیل آئی، تو مجھے موقع ملا کہ میں اپنے ابا جان کی اب قبر مبارک علیحدہ بنا دوں۔ تو جب میں نے جا کے نکالا، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جیسے آج انہیں دفن کیا گیا ہو، ان میں کوئی تغیر نہیں تھا، تو یہ شہید تھے۔ اسی طرح بعض صحابہ کے بارے میں یہ باتیں بھی آئی ہیں کہ جب ان کی قبریں مبارک کھولی گئیں تو ان کا پاؤں ظاہر ہو گیا، اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ بعض صحابہ اور شہیدوں کے پاؤں پہ کھدائی میں کوئی کلہاڑ جو لگ گئی تو خون جاری ہو گیا۔ تو ایسے ایسے واقعات بھی کبھی کبھی اللہ کھول دیتے ہیں، ورنہ وہ عالم برزخ ہے، وہ عالم مغیبات ہے، اس عالم کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ شہداء زندہ ہیں، آمنا وصدقنا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک کو معراج والی رات وہ لوگ دکھلائے جو چغل خور تھے اور ان کو عذاب ہو رہا تھا، وہ لوگ دکھلائے جو زانی تھے اور ان کو عذاب ہو رہا تھا، وہ لوگ دکھلائے جو سود کھانے والے تھے اور ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو اللہ نے وہ نقشہ بھی دکھلایا اور یہ نقشہ بھی دکھلایا، تو جتنا قرآن میں ہے اور احادیث رسول میں ہے اور جس پہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، سلف صالحین ہیں، آدمی اسی پہ قائم رہے، نہ اپنی طرف سے ایک لفظ کا اضافہ کرے، نہ اپنی طرف سے کوئی کمی کرے، ورنہ پھر پٹڑی سے ہٹ جائے گا۔ جیسے کرامیہ، معتزلہ، انہوں نے انکار کیا حیات کا، انجام کیا نکلا کہ عذاب قبر کا بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جب حیات ہی نہیں تو عذاب قبر کا کیا مطلب؟ تو حیات تو ہے نہیں، بس بندہ مر گیا، ختم ہو گیا، روح اوپر چلا گیا یا روح نیچے چلا گیا، یہاں قبر تو گڑا ہے، بس مٹی ہو گئے، کوئی عذاب شذاب نہیں۔ تو عذاب قبر کا بھی انکار کر گئے، اور جب عذاب قبر کا انکار کیا تو منکر نکیر کے سوال کا بھی خود بخود انکار ہو گیا، کیونکہ جب عذاب ہونا نہیں پھر سوال کی ضرورت ہی نہیں۔ تو جب عذاب قبر کا انکار ہو گیا تو نعیم قبر کا بھی انکار ہو گیا۔ تو ہمارا ایمان کیا ہو کہ جتنا قرآن میں ہے، جتنا حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا آدمی دفن ہوتا ہے، اب مٹی ڈال دی گئی، فرمایا فالآن یسأل فاسألوا له التثبیت، فرمایا کہ اے لوگو اس وقت اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھے، سوال جواب میں کامیاب رہے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی سوال جواب ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھی اب ان کے لیے دعا کرو۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آیا کہ فرشتے آ کے پوچھتے ہیں من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ مومن کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب میرا خدا ہے وحدہ لا شریک۔ وہ کہتی ہے ما دینوں کا، تمہارا دین کیا؟ وہ کہتے ہیں دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وہ کہتی ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل، اور ایک روایت میں ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تم اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو جن کو اللہ نے تمہاری طرف مبعوث کیا تھا؟ مسلمان جو ہے وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں نم کنومت العروس، کہ تم سوال جواب میں کامیاب ہو گئے، سو جاؤ آرام سے۔ اور اس کے بعد یفتح لہ بابا، پھر اس کے لیے کھڑکی کھولی جاتی ہے، جہنم کی کھڑکی۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اگر تم موحد نہ ہوتے تمہارا یہ ٹھکانہ تھا، پھر وہ بند کر دی جاتی ہے۔ فیفتح لہ بابا الی الجنہ، اس کے بعد جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، کہتے ہیں یہاں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اور اسی لیے میرے پاک نبی نے فرمایا کہ اے فاطمہ بنت رسول اللہ، آپ نے فرمایا یا صفیہ امت رسول اللہ، آپ نے فرمایا سلینی من مالی ما شئت، مجھ سے دنیا میں جو چاہتے ہو مال مانگتے ہو مانگ لو، لیکن آگے میں نہیں فائدہ پہنچاؤں گا۔ اگر عمل اچھے ہوں گے تو یہی قبر روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں کا ایک باغ بن جائے گی۔ اور اگر عمل تمہارے بھیڑے ہوں گے حفرۃ من حفر النیران، پھر یہی قبر جو ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ تو لہذا ہمیشہ یاد رکھیں اصل مشکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے، اور آدمی ایک دوسرے کے مقابل پہ آ کے ضد میں آ کے اتنا کھنچ جاتا ہے کہ حد سے نکل جاتا ہے۔
تو بعض لوگوں نے اقرار کیا اور حد سے بڑھ گئے، اور بعض لوگوں نے انکار کیا، وہ بھی حد سے بڑھ گئے۔ لیکن طریق مستقیم کیا ہے؟ جو قرآن ہے، سنت ہے، جس پہ سلف ہیں، وہی طریق اعتدال ہے۔ اس سے نہ تجاوز کریں، اس سے نہ کمی کریں۔ جو اللہ نے فرمایا، جتنا فرمایا آمنا و صدقنا، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اور جتنی چیزیں ہمیں نہیں ذکر کی گئی، چونکہ وہ عالم ہی الگ ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہمارے وہاں عقول کام ہی نہیں کر سکتے، وہاں کا معاملہ ہی الگ ہے۔ تو اب اللہ نے ان آیات کے بعد ارشاد میں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ اب میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ارشاد پر مفسر کہتے ہیں کہ احد کی لڑائی جو ہے وہ ہفتے کا دن تھا اور تقریباً 15 شوال تھی۔ فلما کان الغد من یوم الاحد، اب اس کے بعد جب اتوار کا دن آیا، 16 شوال کی رات تھی، حضور پاک کے مؤذن نے، منادی کرنے والے نے ندا دی۔ حضور نے حکم دیا کہ ندا کرو کہ صحابہ تیار ہو جاؤ دشمنوں کے تعاقب کے لیے، اور یہ بھی اعلان کرایا کہ اللہ یخرجن احد الا من حضر یومنا بالامس، اور حضور نے فرمایا کہ یہ بھی اعلان کر دو کہ کافروں کے تعاقب میں ہم جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ صرف وہ مجاہد جائیں گے جو کل احد میں ہمارے ساتھ تھے، جنہوں نے اس جنگ میں شرکت کی ہے، صرف وہ ہمارے ساتھ جائیں گے اور کوئی نہ جائے۔ تو حضرت جابر کہتی ہیں کہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل بات یہ ہے کہ میری 6 بہنیں ہیں، اور جب جنگ احد کی ندا آئی تو میرے ابا نے مجھے بلا کے کہا کہ بیٹا میں بھی جا رہا ہوں، تم بھی چلے جاؤ، تو یہ عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، کس کے حوالے کریں، اس لیے تم یہاں رہو اور میں جہاد میں جاتا ہوں۔ حضور ورنہ ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی، یا نعوذ باللہ ہم جہاد میں اس لیے پیچھے نہیں رہ گئے تھے کہ ہمیں حضور کے حکم کی تعمیل نہیں تھی، یہ مجبوری تھی، مجھے ابا نے منع کیا تھا کہ میں گھر کی حفاظت کروں، حضور نے اجازت دے دی، اچھا تم بھی ہمارے ساتھ جا سکتے ہو، ورنہ اور کسی کو اجازت نہیں ملی، صرف حضرت جابر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما نے اجازت۔ اس نے کہا کہ ان ابی کان خلفنی علی اخوات لی 7، میرا ابا مجھے بہنوں کے لیے چھوڑ گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم ان لڑکیوں کو ایسا چھوڑ جائیں اور گھر میں کوئی مرد بھی نہ ہو، ولیس بالذی یوصرک بالجہاد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتخلف علی اخواتک، اور میں یہ بھی نہیں کر سکتا کہ تمہیں تو بھیجوں اور میں گھر میں رہوں، نہ میں حضور کے ساتھ جاؤں گا، میں اس بات کو ترجیح نہیں دے سکتا کہ تم جاؤ اور میں پیچھے رہوں، نہیں تم بیٹے ہو تم گھر میں رہو، میں حضور کی خدمت میں جاتا ہوں۔ کہنے بعد ان لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان کو اجازت دے دی، وانما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہبا للعدو، حضور اس لیے نکلے تھے تاکہ دشمن پہ رعب ڈالا جائے اور ان کو پتہ چلے کہ ابھی مسلمانوں میں جہاد کی قوت باقی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ جنگ احد کی شکست کی وجہ سے مسلمان ختم ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، دشمنوں کا تعاقب کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور ابو سفیان نے پھر دوبارہ لڑائی کی ہمت نہ کی اور وہ مکہ مکرمہ واپس چلے گئے۔ قال محمد بن اسحاق وحدثني عبد الله بن خالد بن زيد بن ثابت النبي صاحب مولى عائشة بنت عثمان ان رجلا من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من بنی عبد الاشحل كان قد شهد احدا قال قد شهدنا احدا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انا واخي رجعنا جريحين فلما اذن مؤذن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالخروج في طلب العدو وقلت لاخي او قال لي اتفوتنا غزوة مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والله ما لنا من دابة نركبها وما منا الا جريء ثقيل فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت ايسر جراحا منه فكان اذا غلب حملته عقبه حتى انتهينا الى ما انتهى اليه المسلمون۔ اب اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے
کہ حضرت ابی صاحب مولا عائشہ بنت عثمان روایت کرتے ہیں کہ حضور کے صحابہ میں سے بنی عبد الاشحل میں سے صحابی تھے، دو بھائی تھے جو جنگ احد میں شریک ہوئے، اور وہ دونوں جنگ احد میں زخمی ہو گئے۔ جب حضور کے مؤذن نے حکم دیا کہ چلو دشمنوں کے مقابلے پر، تو دونوں بھائی کہنے لگے کہ اب ہم کیا کریں، خدا کی قدرت ہے کہ ہمارے پاس سواری بھی نہیں ہے اور ہم دونوں بھی زخمی ہیں، لیکن ہم دونوں نے کہا کہ چلو چاہے موت آ جائے لیکن ہم پیچھے نہیں رہیں گے، جہاں حضور جائیں گے ہم جائیں۔ تو صحابی کہتے ہیں میرے زخم کچھ تھوڑے تھے بھائی سے، تو جب بھائی چلتے چلتے تھک جاتے تھے تو میں انہیں کندھے پہ اٹھا لیتا تھا کہ جانا ضرور ہے جہاں حضور حکم دیں، تو وہاں تک ہم بھی پہنچے جہاں تک مسلمان پہنچے۔ یعنی یہ جذبہ تھا کہ اتنی جراحات کے بعد، اتنی زخموں کے بعد اللہ کے رسول کا حکم ملا تو جان کی بازی لگا دی۔ یہ تو باقی جنگوں میں حالات ہوتے ہیں، کبھی پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، کبھی آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی لوٹ آتا ہے، اس کو دشمن کہتا ہے ہم نے شکست دے دی، وہ کہتا ہے نہیں میری ایک جنگی چال تھی۔ اور کبھی دشمن واقعی اتنا دباؤ ڈالتا ہے کہ آدمی بالکل لڑکھڑا جاتا ہے۔ جنگ حنین میں بھی صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن جب حضور نے حکم دیا عباس کو کہ آواز دو صحابہ کو، حضرت عباس نے آواز دی، اور حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، اور اللہ نے ان کو اتنی آواز دی تھی بلند کہ اگر وہ شدت سے آواز دیتے تو حاملہ عورتوں کے حمل گر جاتے۔ حضرت عباس کوئی ایسی آواز تھوڑی تھی، یعنی بعض دفعہ ایسا بھی تاریخ میں روایات ہیں کہ حضرت عباس نے جو آواز لگائی نا تو جنگل میں جتنے جانور تھے وہی گر گئے ڈر کے مارے۔ یہ آواز میں آواز دو عباس، تو آواز لگائی عباس نے یا صباحا، اور عباد اللہ جو آواز دی تو صحابہ نے کہا ہم آ رہے ہیں، اسی طرح پھر صحابہ لوٹ آئے اور پھر جنگ لڑی، اللہ نے فتح دے دی۔ تو یہ ہوتا ہے جنگوں میں، دکھ بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، فتح بھی ہوتی ہے، شکست بھی ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ کا ایک یعنی رحمت ہے کہ اس نے اپنے مدنی کے پروانوں کی ہر بات کھول کہ جہاں غلطی ہوئی وہاں بھی بتلا دیا، جہاں ذرا لغزش ہوئی وہاں بھی بتلا دیا، جہاں ذرا پاؤں ڈگمگائے وہاں بھی بتلا دیا، اور خلاصہ کیا نکلا، اللہ نے فرمایا ان سب کے باوجود میں نے ان کو معاف کر دیا ہے اور میں نے ان کو چن لیا ہے اپنے مدنی محمد مصطفیٰ کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لہذا جب بھی کوئی صحابہ کی بات آئے تو آدمی بڑی احتیاط کے ساتھ، کبھی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ جس میں ان کی توہین کا پہلو آئے، تنقیص کا پہلو۔ وہ تو برابر کے لوگ تھے آپ اور ہم کیا ہے۔ دیکھو نا جی، اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کسی مسئلے پہ بات کریں تو دونوں شان والے ہیں۔ اب ہم مولوی مکی کو کیا طاقت ہے کہ 2 ٹکے کا آدمی امام بخاری کے بارے میں بات کرے، امام مسلم کے بارے میں بات کرے، وہ تو برابر کے لوگ ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ کئی دفعہ ہم نے امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام دار الحجرہ مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ کمرے سے باہر آ رہے ہیں تو پسینہ پہ پسینہ پوچھ رہے ہیں، پسینہ پسینہ ہے اور ماتھے سے پسینہ پوچھ رہے ہیں۔ تو کسی شاگرد نے کہا حضرت خیریت تو ہے، پر میں ابھی ابو حنیفہ سے بحث کر رہا تھا، مسائل میں پسینہ پسینہ کر دیا وجہ وہ۔ تو وہ برابر کے لوگ تھے، ان کا مقام تھا، ان کی عظمت تھی، وہ ہم عصر تھے۔ اب دیکھیں نا، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابی بکر حضرت عمر بھی آپس میں بات کر بیٹھے، بھائی برابر کے لوگ ہیں۔ اچھا، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت علی جیسے آدمی نے حضرت حمزہ کی شکایت کر دی۔ ہیں ہمیشہ یاد رکھو ان کا مقام تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہمیں کیا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے 2 اونٹنیاں پالی تھیں، بڑی موٹی تازی ہو گئی، میرا ارادہ تھا کہ میں ان کو لے کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا، مدینے میں بیچوں گا اور بی بی فاطمہ الزہرا کی شادی پہ خرچ کروں گا۔ فرماتے ہیں ایک دن آگے میں نے بٹھائی 2 اونٹنیاں اور گھر گیا رسی لینے کے لیے، رسی ڈھونڈوں تاکہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لے آؤں۔ سیدنا حمزہ حضور کے چچا جو بیٹھے تھے شراب کے نشے میں، اور ایک لڑکی آگے بیٹھی گا رہی تھی، اس نے گانے میں کہہ دیا کہ پہلے سردار جو ہوتے تھے اونٹ کی کوہانے کاٹ کے کباب کھلاتے تھے۔ تو حضرت حمزہ جی اٹھے جوش میں، تلوار سے جناب کوہانے کاٹ دی،
نشے میں تھے اور اونٹنیوں کو ذبح کر دیا، حکم دیا کباب بناؤ۔ اب 2 اونٹنیاں ذبح ہو گئی ہیں، کباب بن رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں واپس آیا تو دیکھا تو میری اونٹنیاں گوشت وہ تو ماشاءاللہ سیخوں میں چڑھا ہوا ہے گوشت۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا حمزہ نے کہا ہم کیا کریں؟ حضرت علی فرماتے ہیں لم یتمالک، میں اپنے اوپر قابو نہ پا سکا، میں نے رونا شروع کر دیا کہ میری تو کل جائیداد یہی 2 اونٹنیاں تھیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو ذبح کر دیا۔ میں روتا ہوا حضور کی خدمت میں آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ دیکھا ہے آپ کے چاچا نے کیا کیا؟ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور میری اونٹنیاں ذبح کر دی، کہ چلیں تو صحیح آپ دیکھیں تو صحیح، وہاں تو کباب بن رہے ہیں، لڑکیاں گا رہی ہیں اور حضرت حمزہ کباب بنوا رہے ہیں۔ جوش میں آ گئے، غصے میں آئے، حضور تشریف لے آئے، 3-4 صحابہ بھی آئے۔ جب آئے تو حضرت حمزہ بالکل اس طرح نشے میں۔ لوگوں نے کہا بھی حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ تو حضرت حمزہ نے یوں سر اٹھا کہتے حل انتم الا عبید آبائی، میرے باپ کے غلام ہو، کیا بات ہے؟ اس کو کہہ رہا ہے نبی کو، تو پھر کیا کرو گے؟ سیدنا حمزہ پہ فتویٰ لگا دو گے؟ حضور وہیں رک گئے۔ حضور نے فرمایا علی کچھ نہ کہو، یہ اونٹنیاں میں ادا کروں گا۔ کیا کریں، حمزہ ہوش میں تو ہے ہی نہیں۔ اس وقت شراب حرام نہیں تھی، شراب کی حرمت آئی نہیں تھی، لہٰذا اس کو کیا سزا دی جائے؟ آپ نے فرمایا کہ بھی وہ نشے میں آئے، اس بیچارے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں کیا کروں۔ جب اللہ کے نبی کو نہیں پہچانتا تو علی کی اونٹنیاں کہاں پہچانے گا؟ لہذا اونٹنیاں میں ادا کروں گا، کچھ نہ کہو۔ حضور واپس چلے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں مسجد کی دیوار کے ساتھ لگ کے رونے بیٹھ گیا، نقصان ہو گیا، حضور نے مجھے اونٹنیاں بھی نہیں دلائیں۔ اب حضور فرماتے ہیں میں خود دے دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، مجھے دیکھا تو کہا کہ کیا بات ہے یا ابوالحسن، علی کیا بات ہے حسن کے باپ، تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ تمہیں ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کہا عثمان میرا تو آج سب کچھ لٹ گیا ہے، یہ واقعہ ہوا، اونٹنی حضرت حمزہ نے شپ ذبح کر دی، حضور پاک کو لے آیا، حضور پاک بھی چپ کر گئے کہ چاچا ہے کیا کہیں، فرما دیا کہ میں ادا کروں گا، اب میں حضور سے اونٹنیاں وصول کروں، اور میرے پاس ہے کچھ نہیں، میں نے فاطمہ سے شادی کرنی ہے، میں کیا خرچ کروں گا؟ حضرت عثمان نے ہاتھ سینے پہ رکھا اور کہا علی گھبراتے کیوں ہو، شادی علی کی ہوگی، دولت عثمان کی ہوگی، جو تم نے خرچ کرنا ہے عثمان کی دولت پھر کس کام آئے گی، سب خرچ کرو، جو چاہتے ہو خرچ کرو، بی بی فاطمہ کی شادی پہ کھل کے خرچ کرو، کتنا دولت چاہیے تمہیں، عثمان کی سب دولت تیرے لیے قربان ہے۔ تو کیا ہے، یہ صحابہ تھے، انسان تھے، ان سے بھی ایسی باتیں ہوئیں، لیکن اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اب ان کے خلاف کون بات کر سکتا ہے؟ کوئی کرے گا تو اپنے ایمان کو خطر میں ڈالے گا۔ اللہ پاک سے دعا کریں اور اللہ ہمیں ہدایت کے پہلے۔ یہ ایسے واقعات ہیں، اب شراب حرام نہیں تھا، حرمت نہیں تھی، اس دور میں اگر کوئی بات ہو گئی تو الزام کون دے سکتا ہے؟ بھئی آخر پہلے لوگ کافر بھی تو تھے نا، بتوں کو بھی تو سجدے کرتے تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد توحید آئی، تو اب کوئی پہلی بات کو لے کے بیٹھ جائے گا جی آپ تو بت کو سیدھا کرتے تھے، آپ بت کو سیدھا کرتے تھے، آپ بت کو سیدھا کرتے، کوئی عقل کی بات؟ کوئی پہلی بات کو لے جی آپ تو عہد میں بھاگ گئے تھے، بھاگ گئے، اللہ نے کہہ دیا فعنہم، ہم نے ان کو معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ جب اللہ نے معاف کر دیا، محمد الرسول اللہ نے معاف کر دیا، تو اور کوئی معاف نہ کرے تو پھر تو قرآن کا انکار ہے۔ اس لیے اب دیکھیں کتنا اخلاص ہے صحابہ میں، کہتے ہیں دونوں بھائی ہیں، دونوں زخمی ہیں، سواری بھی کوئی نہیں، لیکن ہم نے کہا حضور کا حکم ہے، پیچھے کیسے؟ اور بھائی نے کہا کہ چلو چل پڑے، کہتے ہیں میرے زخم تھوڑے تھے، میرے بھائی کے زخم زیادہ تھے، جب وہ چلنے سے معذور ہو جاتا میں کندھے پہ اٹھا لیتا کہ کہیں حضور کے فرمان کی تعمیل میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا فرما بردار بنایا تھا۔ لیے فرماتے ہیں قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابو معاویہ شام النبی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا الذين استجابوا لله والرسول الآية قلت لعروة ابن اختي كان ابوك منهم الزبير وابو بكر رضي الله عنهما
لما أصاب نبي الله ما أصابه يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا فقال من يرجع في أثرهم فانتظر منهم 70 رجلا فيهم أبو بكر والزبير وهكذا رواه البخاري منفردا بهذا السياق. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے یہ آیت پڑھی الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. حضرت عروہ سے کہا یا ابن اختی، اے میرے بھانجے میری بہن کے بیٹے، کان ابوک منہم الزبیر و ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ اللہ نے اس آیت میں جن کی صفت بیان کی ہے، جن کی مدح بیان کی ہے، جن کی ثنا بیان کی ہے، تیرا ابا زبیر اور ابو بکر میرا ابا دونوں اس آیت کے مستحق ہیں. کیونکہ جب اللہ نے حکم دیا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جبکہ ان کو زخم پہنچ گئے تھے تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ ابو بکر اور زبیر جو ہیں وہ بھی اسی میں ہیں، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصاب نبی اللہ یوم احد واصحابہ یوم احد ما اصاب، جب حضور کو زخم پہنچے، صحابہ کو احد کے دن زخم پہنچے، فانصرف عنہ المشرکون، اور مشرکون واپس لوٹے مکے کی طرف، خاف ان یرجعوا، حضور پاک کو خیال آیا کہ کہیں دشمن پھر دوبارہ حملہ نہ کر دے. فقال من یرجع فی اثرہم، حضور نے فرمایا چلو ان کے پیچھے کون جاتا ہے. تو اس وقت جو 70 آدمی نکلے تھے، فیہم ابو بکر والزبیر، اس میں حضرت ابو بکر بھی تھے اور زبیر بھی تھے. یعنی بی بی عائشہ کتنی شان سے بیان کر رہی ہے کہ عروہ ابن زبیر ہیں، زبیر کے بیٹے ہیں، کہہ رہی ہیں کہ بیٹا میری بہن کے بیٹے بھانجے تیرا ابا بھی تھا اور میرا ابا بھی تھا، وہ بھی ان لوگوں میں تھے جن کے بارے میں یہ آیت اتری ہے قرآن پاک، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے مدنی کی اطاعت کرنے والے ہیں. وہکذا رواه الحاکم فی مستدرکہ عن الاصم عن ابی العباس الدوری عن ابی النضر عن ابی سعید المؤدب عن هشام بن عروة به ثم قال صحیح الاسناد ولم يخرجاه كذا قال ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار وعتبة بن عبد الوهاب عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة وهكذا رواه سعيد بن منصور وابو بكر الحميدي في مسنده عن سفيان به وقد رواه الحاكم ايضا من حديث اسماعيل بن ابي خالد التيمي عروة فقال قالت لي عائشة رضي الله تعالى عنها ان اباك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابه القرح ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد قال ابو بكر المردوي حدثنا عبد الله بن جعفر من نصر كتابه انبانا عبد الله بن الزبير انبانا سفيان انبانا هشام والنبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان اباك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح ابو بکر والزبیر. ورفع هذا الحديث خطأ محض من جهة اسناده لمخالفته رواية الثقات من وقفه على عائشة رضی اللہ تعالی عنہا كما قدمناه. اب مفسر فرماتے ہیں کہ سب نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، بعد نے اس کو مرفوع کہا لیکن بات مرفوعا نہیں بلکہ موقوفا ہے علی عائشہ صدیقہ، بی بی عائشہ تک کی روایت موقوف ہے. ومن جهة معناه فإن الزبیر ليس ومن آباء عائشہ، حضرت زبیر جو ہیں وہ حضرت بی بی عائشہ کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ عروہ کے باپ ہیں، یعنی ان کے عروہ جو ہیں وہ بھانجے ہیں. اس کے بعد فرماتی ہیں بی بی عباس رضی اللہ تعالی وإنما قال ذلك عائشہ لعروة بن الزبیر لأنه ابن اختها، کیونکہ عروہ جو ہیں یہ بی بی اسماء کے بیٹے ہیں، بی بی اسماء جو ہیں وہ بی بی عائشہ کی بہن ہیں، اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم. وقال ابن جرير حدثني محمد بن سعد قال حدثني امي قال حدثني ابي النبي عن ابن عباس
قال ان الله قذف في قلب ابي سفيان الرعب يوم احد بعدما كان منه ما كان فرجع الى مكه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان قد اصاب منكم طرفا وقد رجع وقد كتب الله في قلبه الرعب وكانت وقعت عهد في شوال وكان التجار يقدمون المدينة في ذي القعدة وينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة وإنهم قدموا بعد وقعت أحد وكان أصحاب المؤمنين القرحة واشتكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليهم الذي أصابهم وإن رسول الله من أدب الناس ينطلقوا باو يتبعوا ما كانوا متبعين وقال إنما يرتهلون الآن فيأتون الحج ولا يقدرون على مثل حتى آب مقبل فجاء الشيطان يخفف أولياءه فقال إن الناس قد جمعوا لكم فأبى عليه الناس يتبعوه وقال إني ذاهب وإن لم يتبعني أحد لأحزز الناس فانطلق معه الصديق وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو عبيدة بن الجراح في 70 رجلا فصاروا في طلب أبي سفيان وطلبوا والتابلغوا والصفراء فأنزل الله تعالى على الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح إلى آخره. اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ اللہ نے ابی سفیان کے دل میں رعب ڈال دیا، ورنہ وہ جنگ تو جیت چکے تھے نا جی احد میں، تو اگر نعوذ باللہ وہ مدینے پہ حملہ کر دیتے تو مدینہ منورہ تو خالی تھا، وہ فوراً قبضہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا، وہ واپس لوٹ گئے۔ جب واپس چلے گئے کہتے ہیں کہ اتوار کے دن شوال میں اصل بات یہ تھی کہ تاجروں کے قافلے آتے تھے مدینہ منورہ میں ذی القعدہ میں، اور بدر صغرا میں وہ اترا کرتے تھے سال میں ایک دفعہ، اور اس کے بعد جب وہ آئے اور مومنین کو بڑے زخم پہنچے تھے، انہوں نے حضور پاک سے بھی یہ بات کہی یا رسول اللہ ہمیں بڑی تکلیف ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا کہ تیار ہو جائیں، لیکن لوگوں کے دل میں خوف پیدا ہوا، شیطان نے انہیں ڈرایا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پھر تمہیں تکلیف پہنچے۔ حضور نے فرمایا دیکھو میں نے تو جانا ہے، چاہے کوئی ایک بھی نہ جائے، لیکن میں کافروں کا مقابلہ کروں گا۔ تو اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد، طلحہ، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، حذیفہ بن الیمان، ابو عبیدہ بن الجراح فی 70 رجلا، 70 آدمیوں کا یہ قافلہ جو ہے چلا، اور ابو سفیان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے صفرا، ایک دوسری جگہ آتا ہے حمراء الاسد، یہ راستے میں مقامات تھے۔ اللہ نے قرآن میں یہ آیت اتاری۔ ثم قال ابن اسحاق فقال رسول اللہ انتهى الى حمراء الاسد وهي من المدینة المنورة على 8 اميال، مدینہ منورہ سے 8 میل کے فاصلے پر وہ جگہ تھی جس کا نام ہے حمراء الاسد، وہاں تک حضور پاک تشریف لے آئے۔ قال ابن هشام واستعمل على المدينة ابن مكتوم فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء ثم رجع إلى المدينة المنورة۔ اب ابن ہشام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضور پاک گئے باہر تو آپ نے عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا صحابی تھے میرے بدنی پاک کے، ان کو مدینہ منورہ میں اپنے مصلی پہ کھڑا کیا کہ بھئی میری عدم موجودگی میں اب تم یہاں نمازیں پڑھاؤ۔ تو حضور پاک چونکہ اتوار کو نکلے تھے تو سوموار، منگل، بدھ یہ آپ باہر رہے اور پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ تو اصل میں یاد رکھیں، اب حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے عبداللہ ابن مکتوم کو مدینہ منورہ میں مصلی پہ کھڑا کیا، حدیث مبارک میں اتنے لفظ ہوتے ہیں۔ تو یہ فقہا کا کام ہے کہ انہوں نے اسی سے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی شخص نابینا ہے لیکن ہے صاف ستھرا، اپنی پاکی پلیدی کا خیال رکھتا ہے، عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، امام بن سکتا ہے کیونکہ حضور نے نابینا کو امام بنایا تھا۔ تو فقہا کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، لیکن فرمانے رسول پاک سے جو موتی نکلتے ہیں وہ امت کے سامنے کھول کے بیان کر دیتے ہیں تاکہ ان کو بات سمجھ آ جائے کہ بھئی اب مسئلہ آ گیا کہ بھئی ایک آدمی ہے نابینا ہے۔ تو اب فقہا نے ہمارے لیے ایک راستہ پیدا کر دیا کہ بھئی اگر نابینا عالم ہے اور ماشاءاللہ متقی ہے اور اپنی پاکی پلیدی کے مسائل کو بھی سمجھتا ہے اور صاف ستھرا رہتا ہے، کوئی حرج نہیں اس کو امام بنانے میں۔
آپ نے دیکھا نہیں ماشاءاللہ کئی نابینا لوگ ہیں وہ آنکھوں والے سے بھی زیادہ صاف ستھرے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کے آدمی پیدا فرمائے نا کہ یعنی ماشاءاللہ اتنے ہر وقت دیکھیں کپڑے بھی اچھے ہوں گے, صفائی بھی ہوگی, اور بعد آنکھوں والے ہیں ماشاءاللہ جو پیدا ہوئے تھے تو مولوی نے نہلایا تھا, مریں گے تو انشاءاللہ مولوی نہلائے گا. ایسے بھی بندے ہیں ماشاءاللہ, جہاں سے گزر جائیں تو آدمی 3 دن اللہ سے معافی مانگتا رہے. قسم کھائی ہوئی ہے کہ صفا رہنا ہی نہیں. حالانکہ نظافت جو ہے یہ ہمارے لیے صرف صفائی نہیں جزو ایمان ہے, یعنی علامات ایمان میں سے ہے نظافت. اور پھر جتنی آدمی پاک صاف ہوتا ہے, صاف ستھرا ہوتا ہے, خوشبو لگاتا ہے, اتنا اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور اللہ پاکیزہ ہیں اور پاک کو قبول فرماتے ہیں. حرام کا پیسہ ملا دو تو خدا قبول نہیں کرتے کہ پاک نہیں رہا. اسی طریقے سے آدمی بدن بھی پاک ہو اور دل بھی شرک سے پاک ہو, اندر بھی صفائی, باہر بھی صفائی, جگہ کی صفائی, مسجدوں کی صفائی. اس لیے حکم ہے کہ مسجدوں میں خوشبو ہو تاکہ جب مومن اندر آئے تو اسے خوشبو محسوس ہو. اسی طرح حکم ہے کہ تم ایسی خوشبو لگاؤ مرد کے خوشبو تمہاری پھیل جائے, لوگوں کو پتہ چلے, ماشاءاللہ دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں. لیکن بعد ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ نمازیں بھی زور سے پڑھتے ہیں لیکن کپڑے نہیں دھوتے. اللہ کی مہربانی ہے, پتہ نہیں عادت ہے کیا کریں. اصل میں رچ جاتی ہے نا کسی آدمی کو وہ ہوا گندی پسینے کی, اس کو پھر نہ ملے مزہ نہیں آتا بیچارے. پتہ ہے امام مالک جیسے آدمی روزانہ ایک دفعہ نہیں جتنے دفعہ حدیث پڑھانے آتے غسل فرما کے عطر لگا کے اور مقام پہ آگے بیٹھتے اور پھر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ادب تھا حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور جتنی زندگی رہے ہیں مدینہ منورہ میں کبھی سواری پہ سوار نہیں ہوا امام مالک. اب یہ کوئی مسئلہ ہے؟ یعنی سواری پہ سوار ہونا مدینہ ہی میں منع ہے؟ صحابہ بھی سوار ہوتے تھے لیکن مقام ادب تھا. کہتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہ جہاں میرے مدنی کے پاؤں لگے ہوں میں سواریوں پہ پھرتا رہوں. کہتے میں ادب سے نہیں سوار ہوں. اور اندازہ کرو ادب کا کہ ان کو اگر اپنے پیشاب وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو مدینہ منورہ کی حد نکل جاتی. جہاں تک حد حرم ہے کہتے بھائی مجھے ادب آتا. اس کو حضور نے فرمایا حرم ہے بس حرم ہے تو بس. یہ ان لوگ پھر مقام بھی تو اللہ نے دیا ہے نا کہ ایک دن میں کروڑوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں بھی ادب دے, اللہ ہمیں بھی دین پہ چلنے کی توفیق دے, اللہ ہمیں بھی حضور کا غلام بنائے. فرماتے ہیں اس کے بعد وقت مر ربی کما حدثنی عبداللہ بن بکر معبد بن ابی معبد الخزاعی وکان خدا مسلم مشکی معیبہ نصار اسبتا مد صفقۃ معه لا يكون عنه شيئا كان بها وما بني يوم الدين كان مشركا فقال يا محمد سما والله لقد زالنا ما اصابك في اصحابك ولم تدن ان الله باق فيهم. ثم خرج رسول الله بامراه الاسد يتالك يا ابا سفيان بن حرب ومعه بالروحاء وقد اجمعوا ورجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا وسمنا محمد واصحابه وقادتهم واشرافهم ثم نرجع قبل ان نستاذنهم لنكون على بقيه ثم نفرغن منهم. فلما راى ابو سفيان معبدا قال ما وراءك يا معبد قال محمد واصحابه يتركون في جمع لما مثله يتحركون عليكم تحرقا قد اجتمع معه من كان خلف عنه في يومكم وندموا ولا ما صنعوا فهم من الحنك عليكم بشيء لما مثله وهم من الحنك عليكم بشيء لما مثله قط. قال ويلك ما تقوله قال والله ما أرى أن ترتيل حتى ترى نواسي الخيل قال والله لك جمعنا الكرة عليهم نستأصل بقيتهم قال فإني أنهاك عن ذلك والله لقد حملني ما رأيت الآن قلت فيهم أبياتا من شعر قال وما قلت قلت كادت تهد من الأصوات راحلتي سالت الأرض بالجرد الأبابيل ترضى بأصل كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معاذير فزلت عادوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذولي وقع فقلت وبل. اب اس کے بعد اب جناب یہ فرماتی ہیں کہ ابھی معبد الخزائی جو ہیں یعنی یہ بنو خزاع سے ہیں.
اچھا، بنو خزاع جو تھے وہ مسلمان بھی تھے یا ان میں جو کافر بھی تھے حضور کے خیر خواہ تھے؟ خدا کی قدرت ہے، بعض قبیلے جو ہیں نا ان کو ہمدردی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بنی خزاع جو ہیں ام معبد حضور ہجرت کی رات جس کے خیمے پہ گزرے تھے بی بی کے اور دودھ کا واقعہ پیش آیا تھا، وہ بھی خزاعیت کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عہد میں جب شکست ہوئی تو وہ بنی خزاع کے لوگ جو تھے حضور کی خدمت میں آئے، اور اس میں آنے والوں میں کون تھا؟ یعنی معبد ابن ابی معبد الخزاعی، اور معبد اس وقت مشرک تھا، کافر تھا، مسلمان بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما واللہ لقد عز علینا ما اصابک فی اصحابک، کہنے لگا خدا کی قسم ہے محمد مصطفیٰ، آپ کو جو تکلیف پہنچی، آپ کے جو صحابہ شہید ہوئے، ہمیں بڑا دکھ ہے، اور واللہ خدا کی قسم ہے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو پھر کامیابی دے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے اور ہمیں بھی خوشی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں کی، اور ان باتوں کے کرنے کے بعد جو ہے وہ چل پڑا۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ جب وہ آئے تو وہ ابو سفیان ابن حرب کو روحا کے مقام پہ ملا، روحا کے مقام پہ ملا، وہی معبد ابھی مشرک ہے۔ تو ابو سفیان وہاں اپنی طاقت کو جمع کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بھئی ہم نے کیا کیا، ہم نے تو کچھ بھی نہ کیا، کہ عہد میں ہم جنگ جیت گئے لیکن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ نہ کیا، ابو بکر عمر عثمان علی پہ حملہ نہ کیا، ہم نے مدینے پہ قبضہ نہ کیا، چلو واپس سب سے پہلے اللہ کے نبی پہ اور عشرہ مبشرہ جو بڑے صحابہ ہیں ان کو قتل کرنے کے بعد پھر سب پہ قبضہ کریں گے۔ ابھی وہ تیاری کر رہے تھے اور یہ معبد آ گئے۔ یہ معبد جب آئے تو اس نے پوچھا ابو سفیان نے کہ کیا حال ہے معبد، کیا خیال؟ ابو معبد نے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہم پھر حملہ کرنا چاہتے ہیں محمد مصطفیٰ پہ۔ اس نے کہا بات سنو، میرا کہنا اگر مانو تو میں بھی مدینے سے آ رہا ہوں، حضور ایسا لشکر لے کے آ رہے ہیں کہ خدا کی قسم ایسا لشکر میں نے نہیں دیکھا زندگی میں، اور آپ کے لشکر کے صحابہ جو ہیں نا وہ تو جلے بھنے ہوئے ہیں نا کہ جو ان سے کوتاہی ہو گئی، جو رہ گئے تھے نا چھوٹے بڑے سب آ رہے ہیں تم پر حملہ کرنے کے لیے، میری بات مانو تو خبردار بھاگ جاؤ مکے کی طرف، اگر تم جاؤ گے تو اب تمہیں صحابہ نہیں معاف کریں گے، جلے بھنے آ رہے ہیں، تم لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اور کہنے لگا میں نے تو حضور کا لشکر دیکھ کے یہ شعر بھی کہے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا اچھا مجھے بھی سناؤ تم نے کیا شعر کہے؟ تو ان کو شعر سنائے، حالانکہ مشرک ہے، کافر ہے، لیکن حضور سے جو ہمدردی تھی تو کافروں کے دلوں میں ایسا نقشہ کھینچا کہ ابو سفیان بھاگا وہاں سے۔ انہوں نے کہا ابھی اس سے تو پھر ہم نہیں لڑ سکتے اگر ایسا حال ہے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ ایسا لشکر تھا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ ان کے چلنے کی جو آواز ہے اس کو سن کر میری اونٹنی جو ہے ڈر کے مارے کہیں مجھے گرا نہ دے، یعنی اتنا آواز سے وہ آ رہے تھے۔ اور معلوم یہ ہوتا تھا کہ زمین جو ہے سیلاب کی طرح بھر گئی ہے ان لوگوں سے جو تم پر حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جنگل کے شیر نکلے ہوئے آ رہے ہوں لڑائی کے لیے، ایسا شیر بدا قال فسنا ذلك ابو سفيان معه فمر بي ركب عبد القيس فقال اين تريدون قالوا نريد المدينه قال ولما قالوا نريد الميره قال فلن تبلغون عني محمد رسالة ارسلكم بها اليه واحمل لكم هذه غدا زبيبا باوقاذ وافيتمونا قالوا نعم قال فاذا وافيتموه فاخبروه انا قد اجمعنا المسير اليه والى اصحابه لنستاصل بقيتهم فمر ركب برسول الله وهو بحمراء الاسد فاخبروه بالذي قال ابو سفيان واصحابه فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ اس کے بعد جو ہے ابو سفیان واپس چلا اور جو ابو سفیان کے ساتھ لوگ تھے وہ بھی واپس ہوئے۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ کہتے ہیں جی کہ بیوی خامد کو اگر قرآن پڑھائے تو پڑھا سکتی ہے، بھی کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ اصل میں لوگ ڈرتے ہیں نا جی کہ پڑھانے سے آدمی بن جاتا ہے باپ، وہ کہتے ہیں نا استاد مائی باپ ہوتا ہے نا، تو جب بیوی نے خامد کو پڑھا لیا تو بیوی تو پھر اس کی باپ یا ماں بن گئی۔ اور اللہ کے بندے یہ جاہلیت کی بات ہے۔ مانا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ماں باپ بچے کو سکھاتے ہیں استاد بھی سکھاتا ہے، تو گویا استاد بھی باپ ہے۔ یہ ایک محاورہ ادب میں کہا جاتا ہے، ورنہ استاد باپ بنتا ہے نہ بیٹے شاگرد بنتے ہیں۔ کبھی استاد کی جائیداد بیٹوں کو ملی اب شاگردوں کو، کبھی ایسا ہوا ہے؟
یہ کوئی بات نہیں ہے، تو ادب و احترام ہے. بیوی اگر قرآن پڑھا سکتی ہے تو اچھی بات ہے، تم قرآن پڑھو، چاہے بیوی پڑھائے کوئی منع نہیں، اور اس کو ثواب بھی ہوگا بیوی کو. با جماعت نماز کے بعد جو ہے کلمہ شریف یا درود شریف زور زور سے پڑھنا، یہ حدیث میں ثابت نہیں. حدیث مبارک میں اتنا ہے کہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور اسی طرح میرے پاک نبی سے یہ بھی ثابت ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 دفعہ پڑھتے تھے، تھوڑی آواز اونچی کر کے. اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں رواج بن گئے ہیں وہ بدعات ہیں، ان کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. جی ہمارے ملک میں بعض مولوی جو ہیں وہ یا رسول اللہ یا غوث الاعظم کا نعرہ لگا کے مدد مانگتے ہیں اور ندا کو جائز سمجھتے ہیں. یہ شرک اکبر ہو جاتا ہے، ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یا حرف ندا ہے، اور ندا صرف اللہ کی ذات کے لیے. استغاثہ، پکارنا، سورنا، دکھ سکھ میں حاجت روا سمجھنا صرف اللہ کی ذات، بس. اس کے علاوہ اگر کسی کو پکارو گے تو یہ شرک ہو جاتا ہے، اور مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کہتے ہیں جی ہمارے حضرات نماز جنازہ کے بعد جمعراتیں وغیرہ کرتے ہیں، اس کا کوئی طریقہ نہیں، نہ صحیح نہ غلط، بدعت ہے. کوئی آدمی فوت ہو گیا، تم نے خیرات کرنی ہے، اولاد نے، والدین نے، بچوں نے، لاکھ دفعہ کرو. لیکن یہ جو ہم نے بنائے ہیں کہ 3 دن کے بعد کل شریف ہوں گے، پھر 7 جمعراتیں شریف ہوں گی، پھر چیلم شریف ہوگا، یہ سب بدعت ہیں. اس کا کوئی قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ہے. جی آپ کے شاگرد جو ہیں جلدی جلدی بھاگتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، جنازہ بھی نہیں پڑھتے، پھر آگے ایسے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ہم نے سنا ہے کہ ان کے گھروں میں ڈش لگی ہوئی ہیں. اللہ سے ہدایت کی دعا مانگو، اللہ سب کو ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے. بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، میرے 2 بچے بھی ہیں، اور میاں بیوی نمازی بھی ہیں، حق نکاح بھی ہے، ان کے 5 بچے ہیں. کہ پتہ نہیں کم بھائی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، طلاق نہ دو. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے مبغوض چیز جو ہے اللہ کو وہ طلاق ہے. طلاق اللہ کو ناپسند ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اللہ کا قرآن ہے کہ بعض اوقات آدمی اپنی بیوی کو برا سمجھتا ہے. اللہ فرماتے ہے اس جس کو تم برا سمجھ رہے ہو، پتہ ہے اسی سے میں تمہیں کوئی موتی بچہ دے دوں جو قیامت تک تیرا نام روشن کر دے. تو تم اس کی برائی کو نہ دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو، سلو کی کوشش کرو، طلاق نہ دو. میں تو یہی مشورہ دوں گا، باقی تم جانو. نور باغ بشر ہیں یا نور ہیں، یعنی 1400 سال میں ابھی لوگوں کو یہ پتہ نہیں لگا. تو آج تک جو کلمہ تم پڑھتے رہے وہ کس نبی کا پڑھتے رہے؟ نہ حضور کے والد کا نام کیا ہے؟ ہاں جی بھئی بتا دو، ڈرتے کیوں ہو؟ محمد ابن عبداللہ. اماں کا آمینہ، دادے کا، چاچے کا، بیوی خدیجہ. تو یہ نور کے ابے کا بھی نام آتا ہے تمہیں؟ چلو کسی نور کے باپ کا نام بتاؤ. جبریل کے باپ کا نام آتا ہے تمہیں؟ میکائیل کا، اسرافیل کا، ملک الموت کا، سورج کا باپ، چاند کا باپ، کوكب مشتری زہرا کا باپ، کوئی تو بتاؤ. تو یا تو پھر انکار کرو کہ حضور محمد ابن عبداللہ نہیں ہیں. اگر محمد ابن عبداللہ ہیں تو بشر ہیں، ایک سیدھی سی بات ہے. اور حضور کی بشریت کا انکار کفر ہے، قرآن کا انکار ہے. قرآن نے نص سے قطعی میں کہہ دیا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا. اللہ نے فرما دیا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. حضور بشر ہیں، سید البشر ہیں، اور ساری بشریت کو جو فخر ملا ہے وہ محمد مدنی کی وجہ سے تو ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضور کو تم اپنی جن سے بشریت سے نکال دو تو باقی ہے کیا ہمارے پاس؟ 1400 سال سے قوم کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں. حضور کو جو حاضر نادر موجود سمجھے ہر جگہ، یہ بھی کفر اور شرک ہے. جو عالم الغیب سمجھے، یہ بھی کفر اور شرک ہے.
خانے کعبے کے اندر حضرت ابراہیم کا ایک اور کعبہ بھی ہے ماشاءاللہ، تو اس کے اندر پھر اللہ کا ایک اور کعبہ بھی ہے. اللہ کے بندے یہی کعبہ ہے اور کوئی اندر اور نہیں نہ باہر اور ہے. ایسے لوگ ہیں بیچارے. یہ تبلیغ والے 40 دن کے لیے نکلتے ہیں، جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. کیوں جائز نہیں؟ اللہ کے دین کی تبلیغ کرو. اگر ہم عصر اور مغرب کے درمیان عمرہ کریں اور طواف کے بعد جو ہے نماز میں 2 رکعت، تو اس میں بالکل اگر تمہارے پاس وقت ہے مغرب کے بعد پڑھ لو. کوئی مجبوری ہے تو بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ مکے میں حرم میں ہر وقت جائز ہے. حرام کی حالت میں بال ٹوٹ جائے یا چوٹ لگے اور خون نکل آئے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ہم چھٹی پہ گھر جائیں اور واپس آئیں اپنے ملک سے، احرام باندھ کے آئیں. میرے والدین ضعیف ہیں، 10 رات کی رمی رات کو نہیں رات کیے تو کوئی حرج نہیں. اگر انہوں نے رات کو کنکری ماری ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایسے لوگ جو اللہ کے نبی کو نور مانے یا حاضر نادر مانے، ان کو زکوٰۃ وغیرہ دینا جائز نہیں ہے. عمرہ کرنے سے پہلے میں سیڑھیوں پہ گر گیا، خون نکل آیا، احرام کو بھی لگ گیا، میں نے دھو کے صاف کر دیا، ٹھیک ہے، کوئی جرمانہ نہیں. انہیں اپنا وطن جانا ہے، طواف وداع کرنا ہے، صفا مروہ دوڑنا پڑے گا؟ بالکل نہیں. صفا مروہ صرف عمرے میں ہوتا ہے، طواف الوداع میں کوئی صفا مروہ نہیں. محفل میلاد کرنا بدعت ہے. شب برات، ناز، فاتحہ سب بدعت ہے. قرآن خوانی، روپیہ تقسیم کرنا مردے پر سب بدعت ہے. اگر ایک مسجد میں 2 جماعتیں ہوتی ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ شرکیہ عقیدے رکھتے ہیں. شرکیہ عقیدے والوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. میں نے عمرہ کیا، بال کٹوانے سے پہلے میں نے کپڑے پہن لیے، 1 گھنٹے کے بعد مجھے بات یاد آئی، پھر میں نے بال کٹوائے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک، کوئی جرمانہ نہیں. تشہد کی حالت میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و الا اللہ پہ گراتے ہیں. اور بعض علماء ہیں یحرے کو وہ کہتے ہیں یہ ماضی استمراری ہے، یعنی حرکت دیتا رہے. لیکن زیادہ راجح قول جو ہے احناف کے نزدیک یہ ہے کہ 1 دفعہ حرکت دے، کیونکہ ورنہ ماضی استمراری کا تو ہر جگہ پھر یہی ترجمہ کرنا پڑے گا. مقام ابراہیم کے اندر تو کوئی نہیں، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھنا افضل ہے. اگر وہاں موقع نہ ملے، حتیم میں وہاں موقع نہ ملے، تو پورے طواف کی جگہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے لیے سفر کریں. طواف جب شروع کریں تو بسم اللہ اللہ اکبر، گویا کہ آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور بوسہ دے رہے ہیں، مقام ہے. بعض ایک ہاتھ اٹھائیں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں اٹھائیں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. صفا مروہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں حضور نے یہ پڑھا ہے ابدأ کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور اس کے بعد حضور نے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ اعز جندہ. اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اور ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. حضور نے یہ آیت مبارک پڑھی، صفا سے ابتدا کی، مروہ پہ ختم کیا. اور ما بین الصفا والمروہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم. حضور نے یہ بھی پڑھا. آپ کو جو بھی یاد ہے وہ پڑھتے رہیں، سب جائز ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی منع نہیں. میرا بڑا بہن ہے، اس کی شادی بھی ہو گئی ہے. اب میں 2 سال کے بعد اگر جاؤں تو بہن کو گلے لگا سکتا ہوں؟ نہیں لگا سکتے، نہ بہن کو نہ بیٹی کو. آج کل تو فتنے کا دور ہے، اللہ کے بندے. اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھے. چاہے بہن ہے چاہے بیٹی ہے، جب جوان ہو جائے تو بچیں ایسی بات، بس سر پہ ہاتھ رکھ دیا، السلام علیکم کہہ دیا. ان کے لیے صرف کوئی گلے ملنے سے محبت کا اظہار تھوڑا ہوتا ہے. اگر ایک آدمی ہے وہ رہا رہتا ہے اور اس کا ایک دوست ہے اور ہے بھی بڑا متعصب قسم کا شیعہ، تو وہ اس کو دعوت دے یا کھانا کھلائے. کھانا تو سب کو کھلانا جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو سفیان کافر تھے، مشرک تھے.
مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ابو سفیان کی بیٹی جو ہے ام حبیبہ وہ بیوی تھی میرے مدنی سرکار کی. تو جب آئی تو انہوں نے کہا کہ ابا جان ٹھہر جائیں، میں جب تک حضور سے نہ پوچھ لوں